السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے پچھلی کلاس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت کی تھی۔ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کریں گے۔ آئیے ہم سورۃ الانفال کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم کے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بچوں، آج ہم نے آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا چیز سمجھائی گئی ہے۔ بچوں، جو آیت نمبر 7 ہے، یُرِیدُ اللَّهُ أَن یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِینَ۔ اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے اور کانٹے سے مراد خطرہ ہے۔ قافلے میں مسلح افراد کی تعداد جو ہے وہ 40 تھی، لہٰذا اس پر حملہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا طبی طور پر اس پر حملہ کرنا بھی آسان تھا۔ تو بچوں، آگے اللہ تعالیٰ جو مسلمان گھبرا رہے تھے، ابو جہل جب اس کے مقابلہ میں اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ابو سفیان کا قافلہ جو آ رہا تھا اس کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلح فوج بڑی تعداد میں لے کر آ گیا، تو مسلمان جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک جو فطری تقاضا ہے انسان کا، جو ڈر گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا، یہاں پر ان کو مدد کا وعدہ کیا۔ اور اگر ہم آیت نمبر 10 پڑھیں، اور جو کہ آیت نمبر 9 کو میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اِسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق فرشتوں کو بھیجنے کا ایک امداد کے لیے جو اسباب ہیں وہ نازل کیا۔ نہ فرشتے کوئی ذاتی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مدد کر سکیں، مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کر سکتے تھے،
لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہوں اس پر اسے زیادہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں، وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، جس طرح اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی کام کے جو اسباب بھی اختیار کیے جائیں، ایک مومن کو یہ بات ہر آن سامنے رکھنی چاہیے، یہ اسباب اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان پہ تاثیر اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اسی کے فضل و کرم پر کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور آگے ہم آج سے ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔